الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم، گزشتہ ہفتے جو ہماری تفسیر مکمل ہوئی تھی سورہ نصر کی، آج جو ہماری تفسیر ہے سورہ تبت یدا، سورہ لہب جس کو بولتے ہیں، سورۃ التبت بھی بولتے ہیں، لہب بھی بولتے ہیں، سورۃ المسد بھی بولتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، 10 چچا تھے آپ کے والد صاحب کو ملا کے، اس میں ایک چچا اس کا نام تھا ابو لہب۔ یہ اصل اس کی کنیت تھی، لیکن یہ کنیت سے اتنا مشہور ہو گیا، کنیت یعنی جس میں ابو لگایا جاتا ہے، ابو یا ام۔ اس کا اصل نام تھا عبد العزیٰ۔ یہ بہت خوبصورت تھا، اس کے چہرے پر مطلب وہ کیا بولتے ہیں، خوبصورتی بہت تھی۔ اس چمک کی وجہ سے اس کا نام لوگوں نے رکھ دیا تھا ابو لہب، چمکدار روشن چہرے والا، بڑا مالدار تھا۔ لیکن عام طور پر مال تو مل جاوے آدمی کو، لیکن اگر دل نہ ملے تو وہ آدمی بخیل ہوتا ہے، تو یہ بخیل بھی بہت بڑا تھا۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ عرب کے جو مشہور بڑے بڑے مالدار لوگ جو تھے، ان 4 مالداروں میں سے ایک ابو لہب تھا۔ اس کے پاس بڑا قنطار مال کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب عبداللہ کا جو انتقال ہو گیا تو دادا نے پرورش فرمائی، عبد المطلب نے۔ ذرا اندازہ لگائے، اتنا مالدار چچا ہے، اور چچا تو اپنے بھتیجے کو بچے کی طرح رکھتا ہے، لیکن عبد المطلب نے بھی ان کی تربیت میں، اس چچا کی تربیت میں دینا گوارا نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور جو ابو طالب تھے، جو آپ کے چچائی تھے، چاہے مالی اعتبار سے وسعت میں کم تھے، لیکن دل کے بڑے تھے، نیک تھے، تو ان کی خدمت میں آپ کی پرورش کے لیے آپ کو رکھا۔ اب سوال یہ ہے کہ پورے عرب کے اندر مکہ میں دیکھو تو آپ کے بے شمار دشمن تھے۔ ابو جہل بھی تھا، ابو سفیان بھی جاہلیت میں تو دشمن ہی تھے، اور مدینہ پاک میں بھی بے شمار دشمن تھے۔ ان سب دشمنوں کے مقابلے میں کسی کا نام قرآن کریم کے اندر نام لے کے نہیں آیا ہے، لیکن یہ ابو لہب ایک ایسا آدمی ہے جس کے نام کے ساتھ سورت اتاری گئی اور اس کی مذمت اور اس کی برائی بیان کی گئی۔ سوال ہوتا ہے ایسا کیوں؟ اس کی 2 وجوہات بڑے لوگوں نے لکھی ہے۔ ایک وجہ تو یہ لکھی ہے کہ اصل میں مشرکین جتنے تھے مکہ کے اندر، ان سب لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کا ہی تعلق تھا، آپ کی مخالفت ہی کرتے تھے، لیکن ان کو اپنے عقیدے کے ساتھ ایک
محبت تھی کہ ہم اپنے باپ دادا کے جو دین پر ہے اس دین کی مخالفت تم کیوں کرتے ہو، بس یہی ان کو اصل تو جھگڑا تھا، اور کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ ورنہ وہ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے، آپ کا عزت اور احترام کرتے تھے، جانتے تھے کہ یہ حسن اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ سب برابر ہے، لیکن آپ ہمارے باپ دادا کے دین کو برا بھلا مت کہو، اور جو ہم کر رہے ہیں اس کو کرنے دو۔ یہ عرب کے لوگ جتنے مخالفین تھے، مشرک تھے، ان سب کا یہی کہنا تھا۔ تو گویا ان کا آپ کے ساتھ جو دشمنی کا تعلق تھا وہ ایک اپنے دین کے حساب سے تھا، لیکن یہ ابو لہب جو تھا نا، اس کا تعلق تو یہ دین کے حساب سے تو ہوگا ہی ہوگا، اس کا ذاتی مفاد بھی شامل تھا۔ یہ عجیب چیز ہم نے پڑھی اور دیکھی سنی کہ وہ ذاتی مفاد کیا تھا کہ یہ بندہ جو تھا ابو لہب، یہ مکہ کے خزانوں کا مالک تھا۔ مالک کیسے کہ وہ بیت اللہ کا جو خزانہ ہوتا تھا وہ اس کا ٹریزر کیا بولتے ہیں اس کو، خزانچی کے طور پر یہ ابو لہب کو بنایا گیا تھا۔ اور یہ ابو لہب کا کام یہ تھا کہ جو حاجی آئے تو ان کی خدمت کرو، غریب آئے مسکین آئے ان کی مدد کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے خزانچی لوگ تو کیسے ہوتے ہیں آپ جانتے ہی۔ تو اس کو یہ مسئلہ ہو گیا کہ اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا بول بالا ہو گیا، اور اگر حضور نے جو چیزیں بتائی ہے اگر لوگ اس کو تسلیم کر لیے تو یہ عہدہ ہی میرے ہاتھ سے چلا جائے گا، جتنا کچھ میں کما رہا ہوں اور جتنا کچھ میں مال کے اندر خود برد کر رہا ہوں اس کا موقع ہی میرے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ یہ ذاتی مفاد اس کے آڑے آ رہا تھا، اس کے لیے ابو لہب نے کمر باندھ لی تھی آپ کی مخالفت کے لیے۔ ایک وجہ تو یہ لکھی ہے بعض لوگوں نے۔ دوسری وجہ جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے دوستو بزرگوں، عرب آپ جانتے ہیں ایسی سرزمین تھی جہاں پر کوئی سردار نہیں تھا، کوئی حکومت کرنے والا ہی نہیں تھا، ان کا کوئی امیر نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، سب قبیلہ وائز حکومت تھی، اور قبیلے میں چند لوگ ہوتے تھے جن کے مشورے سے کام ہوتے تھے۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے فیصلے کیا کرتا تھا، اور اگر کوئی بہت بڑا مسئلہ آ جاتا جو سب کا اجتماعی ہوتا تو ہر قبیلے میں سے 4-5 لوگ جمع ہو جاتے اور اس کا فیصلہ کرتے۔ یہ حال چل ہی رہا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے اور آپ کو نبوت عطا ہوئی ہے تو اب نبوت عطا ہونے کے ساتھ پورے عرب نے آپ کی مخالفت شروع کی۔ تو عرب کا ایک دستور تھا تعصب جاہلی جس کو بولتے ہیں، یعنی تعصب، اپنے خاندان کا آدمی کچھ بھی بولے، حق ہو یا باطل ہو اس کا ساتھ دینے کا، حق ہو یا باطل ہو اس کا ساتھ دینے کا۔ تو اب یہ جو دستور تھا، اس دستور کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور آپ کو نبوت عطا ہوئی ہے تو اس کے بعد بنو ہاشم، آپ نے عبد المطلب کے 4 بیٹے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ، عبد المطلب، اور ان کے دادا، ان کے والد کا نام ہاشم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ تو یہ عبد مناف جو تھے 5ویں پشت کے، ان کے 4 بیٹے تھے، ان 4 بیٹوں میں ایک تھے ہاشم اور دوسرے سے مطلب اور تیسرے تھے غالباً امیہ اور چوتھے جو تھے وہ مطعم، غالباً یہ نام مجھے یاد پڑتا ہے۔ تو ان 4 خاندان میں اب سمجھ رہے ہیں نا، 5ویں پشت میں جا کے یہ 4 خاندان کے لوگ ہیں اور انہیں کی اولاد قریش کہلا رہی ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا تو اس وقت لوگوں نے جو مخالفت شروع کی، ان مخالفت میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے جو کھڑے ہوئے نا وہ 2 ہی قبیلے کھڑے ہوئے۔ 4 ہے اس میں سے کتنے کھڑے ہو رہے؟ 2 ہی۔ کون؟ ایک تو بنو ہاشم اور ایک بنو المطلب، اور جو دوسرے 2 بھائی کی اولاد ہے وہ پوری قریش کی طرف ہو گئی اور ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئی کہ ہم حضور کی مخالفت کریں۔ سمجھ رہے نا؟ تو یہ 4 میں سے 2 نے پورا ساتھ دیا، حتیٰ کہ آگے جا کے میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گا۔ شیب ابی طالب کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، شیب ابی طالب میں جو محصور کیے گئے تھے تو وہ محصور کرنے کا واقعہ ہے، اس میں یہی 2 خاندان کے بندے لوگ جو تھے
وہ سب کے سب اس شیب ابی طالب میں قید کی زندگی گزارے. ان کا بائیکاٹ کیا گیا تھا. حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ یہ سب مسلمان تھے، یہ کفر پر تھے، یہ اپنے شرک پر تھے، لیکن صرف اس وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے کہ یہ ہمارے خاندان سے ہے. اب سمجھ رہے نا؟ اب جب اتنی زیادہ لوگ تائید کر رہے ہیں، اس پورے خاندان کے اندر اگر کوئی آدمی قطع رحمی کر رہا ہے اور آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے تو کون ہے؟ یہی ابو لہب. یہ ابو لہب جو آپ کا سگا چچا ہے، سب ایک طرف ہے، لیکن یہ اکیلا اس پورے خاندان میں سے نکل کے کس کی طرف گیا ہے؟ مشرکین کے ساتھ ملا ہے اور آپ کی مخالفت کے اندر کھڑا ہوا ہے. اس کے لیے دوستو بزرگوں، یہ دو وجوہات جو بڑی بڑی تھی کہ اگر کم از کم تم اپنی رحم کا اور اپنے جو جاہلی دستور تھا اس کا ہی لحاظ کر دیتے اور اپنے چچا کی مخالفت نہیں کرتے. اور مخالفت کی کتنی مخالفت، میں آپ کو واقعات بتاتا ہوں. سب سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز فرمایا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے خاندان کے جو قریبی رشتہ دار تھے ان کو بلایا، اپنے چچا لوگوں کو، اور یہ بتایا کہ مجھ پر وحی آئی ہے، اور یہ وحی آپ نے ان کو سنائی. جب یہ واقعات ان کو سنا ہے نا تو سب لوگ تو خاموش ہے. ابو لہب اس میں سے کھڑا ہو کے کیا بول رہا ہے؟ ہم کو تمہاری دعوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نکلو یہاں سے. اور ایسا ہنگامہ برپا کیا چچا ہونے کے باوجود کہ آپ خاموش ہونا پڑا، اور یہ بات آئی گئی ہو گئی. دوسری مرتبہ پھر سے آپ نے دعوت کی اور اپنے سب رشتہ داروں کو جمع کیا. سب لوگ جمع ہوئے تو آپ نے ان کے سامنے پھر سے دین کی دعوت پیش کی. جب یہ دعوت پیش کی پھر سے اس نے ہنگامہ کھڑا کیا ابو لہب نے. اس وقت ابو مجمع تو منتشر ہو گیا، لیکن ابو طالب جو تھے، جو آپ کے سگے چچا تھے جنہوں نے آپ کا پورا ساتھ دیا ہے، وہ ابو طالب جو تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈٹ کے ساتھ دیا اور یہ کہا کہ آپ ٹینشن مت لو، آپ کوئی فکر مت کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تم پر ایک آنچ نہیں آنے دیں گے اور آپ کا ایک بال بیکا نہیں ہونے دیں گے. یہ بات ابو طالب نے کہی. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دو مخالفتیں تو یہاں ہوئی. تیسری مخالفت ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اور ان کو دین کی بات سمجھائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے، جو مکہ میں صفا پہاڑی تھی، اور اس کے اوپر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے آواز لگائی، یا صباحا. یہ عرب لوگوں کا ایک دستور ہوتا، جب کوئی دشمن حملہ آور ہوتا تو جیسے ہم لوگ اچانک زور سے چلاتے ہیں نا، کوئی ایک علامت ہوتی ہے جس سے پہچانتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے. تو یہ ایک علامت تھی کہ کوئی دشمن حملہ کرنے آ رہا ہے. تو سب لوگ جمع ہو گئے اور آپ نے سب کو جمع کرنے کے بعد یہاں تک کہ لکھا ہے کہ جو نہیں پہنچ سکتا تھا نا اس نے اپنے آدمی کو بھیجا کہ جاؤ جلدی سے دیکھو کیا ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے اور آپ نے آواز لگائی اور کہا سب کا نام لے کے، اے بنو عبد المطلب، اے قریش، اے فلاں، اے فلاں، دیکھو قیامت آنے والی ہے اور موت کی تیاری کرنی ہے، موت کے بعد کی ایک زندگی ہے. جو دعوت اسلام ہوتی تھی آپ نے مختصراً ان کے سامنے پیش کی. تو اس وقت اس مقام پر ابو لہب بھی بیٹھا ہوا تھا، کھڑا تھا. اس نے کوئی اور تو کچھ نہیں بولا، لیکن ابو لہب نے فوراً چلا کر بولا کہ کیا اسی لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ تبا لک لہذا جمعتنا، کیا اسی لیے تم نے ہم کو جمع کیا تھا؟ تمہارا ستیہ ناش ہونا. اعوذ باللہ. کس کو بولا اس نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب یہ جملے بولے کسی نے تو کچھ نہیں کیا، یہ مخالفت کیا. اب یہ ایک مخالفت ہوئی. 3 واقعات تو میں نے آپ کے سامنے رکھی. چوتھا واقعہ یہ ہوا کہ آپ کا وہ پڑوسی تھا، جب آپ کی دیوار کے ساتھ اس کا مکان تھا، جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو وہ آپ کے اوپر گندگی پھینکتا، اور جب آپ کا کھانا پکتا صحن کے اندر تو کھانے کے اندر غلاظت ڈالتا. اس کی بیوی، اس کا نام تھا اروا، جو ام جمیل، یہ ابو سفیان کی بہن تھی. حالانکہ وہ بھی آپ کے قریبی رشتہ دار میں ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کے دروازے پر کانٹے بچھاتی تاکہ آپ جب نکلے تو آپ کے پیر کے اندر کانٹے چبھے اور آپ کے بچے یا آپ کے گھر والے کوئی بھی باہر نکلے تو آپ کو تکلیف ہو. یہ لوگ اس طریقے سے ستاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ کہا
کہ ارے کچھ نہ صحیح تو کم از کم ہمسائیگی اور پڑوس کا تو خیال کرتے. لیکن یہ لوگ تکلیف سے باز نہیں آتے تھے, تکلیف ہی دیتے رہتے تھے. اس کے بعد ایک مرتبہ جب آپ نے نبوت کی دعوت دینا شروع کی دین اسلام کی, تو اس کے بعد یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ ابو لہب کے 2 بیٹے تھے, عتبہ اور عتیبہ. ان دونوں کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں تھیں, حضرت رقیہ اور ام کلثوم. ان دونوں بیٹوں کو اس نے بلا کے کہا, تم سے میں بات کرنا حرام سمجھتا ہوں جب تک کہ تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو. نعوذ باللہ. یعنی یہ دیکھو چچا ہو کے آپ کی مخالفت میں اتنا آگے بڑھ رہا ہے کہ آپ کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوانے کے لیے بول رہا ہے, کہ اپنے بیٹوں کو بول رہا ہے بات نہیں کروں گا آپ سے, بات کرنا حرام ہے. چنانچہ جن دونوں بیٹوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دی, رقیہ اور ام کلثوم. اور یہ دونوں صاحبزادیوں کا نکاح یکے بعد دیگر حضرت عثمان غنی سے بعد میں ہوا ہے. لیکن آپ کو زخم پہنچانا, آپ کو دلی ٹھیس پہنچانا, یہ اس نے ضروری سمجھا. عتیبہ جو اس کا بیٹا تھا وہ تو اتنا آگے بڑھا کہ وہ آپ پر نعوذ باللہ تھوکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک جملہ فرمایا کہ اللہ اس پر جنگلی کتے کو مسلط فرما. بعد میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ جنگل شام کی سفر کر رہے تھے تو درمیان کے اندر کسی جگہ پر جنگل میں ان کا پڑاؤ تھا, تو سب لوگ اپنے اپنے قافلہ ڈال کے خیمے ڈال کے سوئے ہوئے تھے. اس وقت رات میں تنہائی میں وہ شیر آیا اور اس کو چیر پھاڑ کے ختم کر دیا, وہ عتیبہ کو. باقی دوسرے بیٹے کے بارے میں یہ بات ابھی پڑھی میں نے کہ یہ دوسرا بیٹا جو عتبہ تھا وہ فتح مکہ کے بعد ایمان لیا ہے, اللہ بہتر جانتے ہیں. بہرحال یہ ابو لہب کی یہ سرکشیاں تھی. اب آگے دیکھیے, یہ تو تھی. ابھی سورہ کوثر آپ کے سامنے پڑھی تھی, اس وقت آپ کے سامنے تفسیر عرض کی تھی. اس وقت جو آپ کے بیٹے یکے بعد دیگر, ایک پہلے بیٹے قاسم کا انتقال ہو گیا بچپنے میں, پھر دوسرے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا, تو یہ ابو لہب قریش کے مجمع میں گھوم گھوم کے بشارتیں دے رہا ہے, خبر دے رہا ہے, بجائے اس کے کہ وہ بھتیجے کے غم میں شریک ہوتا, اس کے بجائے کیا کہہ رہا ہے کہ محمد تو لا ولد ہو گیا, اب تو اس کا کچھ چلنے والا نہیں, اب تو یہ ہے وہ ہے. مخالفت پر یہ کمر بستہ. اور دیکھیے دوستو بزرگوں, آخری واقعہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ سب تو ٹھیک ہے, یہ تو چل ہی رہا تھا. قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بنو ہاشم اور بنو المطلب, جو ابھی میں نے بتایا نا, بنو ہاشم اور بنو المطلب, ان کا مکمل طریقے پر 3 سال بائیکاٹ کیا ہے. کتنے سال؟ 3 سال تک بائیکاٹ کیا ہے. اور بائیکاٹ کیسے کیا ہے؟ ایسے کیا کہ یہ ان لوگوں کو جھٹکے لگ رہے تھے کہ بڑے بڑے لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہوئے, یہ بڑی کامیابی تھی اسلام کی. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان میں داخل ہو گئے. اور یہ بنو المطلب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم کچھ بھی ہو جائے محمد کا ساتھ دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بھی ہو گیا. اب یہ ان لوگوں کو یہ ہوا کہ اب کیا کرے, یہ اتنے بڑے بڑے مسئلے پیدا ہو رہے. تو یہ 7 نبوی کے اندر, یعنی نبوت ملنے کے 7ویں سال میں یہ لوگ جو مینا کا جو ایک میدان ہے وہاں پر جمع ہوئے اور مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے. تو سب نے متفقہ فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کا بائیکاٹ کرو. کب تک؟ جب تک کہ یہ محمد کو ہمارے حوالے نہ کرے. ہم ان کو حوالے کریں گے اور ہم ان کو قتل کریں گے, تب جا کے ان کا بائیکاٹ ختم ہوگا, نہیں تو نہیں ختم ہوگا. اور ان لوگوں نے باقاعدہ یہ بائیکاٹ کو لکھا, دستاویز بنائی گئی اور اس کو لکھا گیا اور اللہ کے نام کے ساتھ لکھا گیا, کیونکہ وہ لوگ تو اللہ کو بھی تو مانتے تھے, شرک بھی کرتے تھے. پورا بائیکاٹ لکھا گیا. یہ لکھا گیا کہ ان کے ساتھ کوئی تجارت نہیں کرے, ان کے ساتھ کوئی خرید و فروخت نہ کرے, ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہ کرے, ان کے ساتھ کوئی نکاح نہ کرے اور ان کے ساتھ کوئی مجالست نہ کرے, اور کوئی چیز ان کے ساتھ لین دین نہ کی جاوے. اس طریقے سے جب یہ بائیکاٹ شروع ہوا ہے تو کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہے. یہ منظر تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. جن کا بائیکاٹ ہوتا ہے ان لوگوں کو پوچھو کہ کیا گزرتی ہے. اور یہاں تو پورے خاندان کا بائیکاٹ, اور خاندان کے اندر بھی اتنے سارا مجمع ہے,
یعنی 2 خاندان ہیں، بنو المطلب اور بنو الہاشم، ان سب کے بچے، ان سب کی بیویاں، اور ان کو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تکلیف دی جا رہی ہے۔ تو گویا ان سب کا بائیکاٹ ہوا 3 سال تک۔ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ابو لہب اس وقت تاجروں کے پاس جاتا تھا، جو بھی مکہ میں تاجر آتا تھا۔ اچھا، ان لوگوں نے بائیکاٹ کیا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ باہر نہیں نکل سکتے، باہر نکلتے تھے، لیکن اکا دکا کوئی دکھائی دیا تو اس کو پیٹا جاتا تھا۔ تو اس کے لیے یہ اپنی خاص جگہوں میں ہی رہتے تھے، ادھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، کیونکہ اچانک حملہ ہو جاتا تھا، باہر نکلتے تھے کوئی بھی مارتا تھا، کوئی بھی حملہ کر دیتا تھا۔ اب یہ کیفیت تھی۔ ابو لہب جو بھی مکہ میں تاجر آتا اس کو کہتا کہ یہ پورا سامان ہمیں بیچ دو، ان کو ایک پیسہ ایک چیز مت دینا، اور اگر دینی ہو تو اتنے دام سے بیچو، یعنی مہنگے دام سے بیچو، تاکہ یہ لوگ خرید نہیں سکے۔ کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی رونے کی بلکنے کی آواز مکہ کی گلیوں کے اندر گونجتی تھی، لیکن کسی کو رحم نہیں آتا تھا۔ ابو طالب اتنے شفیق تھے، حالانکہ وہ کفر پر تھے، شرک پر تھے۔ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر کمر بستہ ہے۔ انہوں نے کہہ دیا بھتیجے رات میں تم اپنے بستر پر سو، جو بستر پر تم سوتے ہو، تاکہ یہ لوگ کہیں سے آپ کو دیکھ رہے ہو تو ایسا ہی سمجھے کہ محمد اپنے بستر پر ہے۔ اور جب سب طرف اندھیرا چھا جائے، سب سو جائے، تو ان کو اٹھا دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس جگہ کو تبدیل کر دیتے تھے، اور اس جگہ پر اپنے بیٹے کو لٹاتے تھے کہ اگر کوئی مارا جاوے تو میرا بیٹا مارا جائے۔ یہ ساتھ دیا ہے ابو طالب نے، کوئی بائیکاٹ معمولی چیز نہیں تھی، بہت زبردست آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہوئے۔ بہرحال یہ کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سب واقعات، اب بتائیے کہ پورا قبیلہ ایک طرف ہے اور آپ کا ساتھ دے رہا ہے۔ اچھا، اس بائیکاٹ کو ختم کیا گیا، کیسے ختم کیا؟ ایسے بھی تو ہوتے ہیں کچھ لوگ جو شریف قسم کے ہوتے ہیں، چاہے کہ بائیکاٹ میں شریک تھے، لیکن اس وقت ان کے دل گوارا نہیں کر رہا تھا کہ ہم کھاوے پیے اور یہ معصوم بچے یہ بلک رہے ہو، ان کی عورتوں کے پاس گیا نہ ہو کھانے کے لیے۔ چنانچہ ایک آدمی ہشام ابن عمرو کھڑا ہو گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی صاحب بھائی زہیر ابن ابی امیہ کو جا کے بولا کہ زہیر تم اپنے گھر میں مزے کی زندگی گزار رہے ہو، اور یہاں شیب ابی طالب میں تمہارے ماموں لوگ، تمہارے قریبی رشتہ دار بھوکوں مر رہے، تمہاری غیرت کہاں گئی؟ زہیر کھڑے ہو گئے کہ یار میں اکیلا پڑ جاتا ہوں تو کہ میں ہوں نا ساتھ میں، تو کہا کہ ہم 2 سے کیا ہوگا، کہ چلو تیسرے کو ڈھونڈتے ہیں۔ اتنے میں ایک مطعم ابن عدی کے پاس گئے، ان کو کہا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم 2 کیا کریں گے، تو کہا کہ میں بھی تیار ہوں، تو 3 ہو گئے، چلو اور چوتھے کو ڈھونڈو۔ تو ابو البختری کر کے ایک آدمی تھے، وہ سنجیدہ آدمی تھے شرک پر، ان کے پاس گئے، ان کو جا کے بتایا تو وہ بھی تیار ہو گئے۔ پھر 5ویں ایک شخص تھے، ان کے پاس گئے، یہ سب جب جمع ہو گئے، کہا کہ اب کل آئندہ اس بائیکاٹ کے ختم کا اعلان کرنا ہے، لیکن کرے کون؟ پورے قریش کے ساتھ جھگڑا مولنا ہے۔ تو زہیر نے، جو آپ کے پھوپھی زاد تھے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میں کروں گا۔ اور صبح سویرے پورا مجمع آیا، بیت اللہ کے اندر سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل بھی تھا، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور زہیر تیار ہو کے آئے تھے، اور آ کے انہوں نے کہا کہ قریش کے لوگوں تم کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، حضور کو ایسی تکلیفیں دے رہے ہو۔ بہرحال لمبی تقریر کی انہوں نے، تو ابو جہل فٹ سے بولا خاموش رہو، کچھ مت بولو، جو ہوا ہے وہ صحیح ہوا ہے۔ حالانکہ 3 سال گزر گئے، پھر بھی کیا بول رہے ہیں، جو ہوا ہے صحیح ہوا ہے۔ اتنے میں دوسرا آدمی، جو 4-5 لوگ جو تیاری کر کے آئے تھے، وہ سب اڑوس پڑوس میں بیٹھے ہوئے تھے، کہ نہیں یہ غلط ہوا ہے۔ تیسرے نے کہا نہیں یہ غلط ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے یہ۔ پھر چوتھے نے کہا، پھر 5ویں نے کہا۔ جب یہ بات ہو گئی تو ابو جہل نے سمجھ لیا کہ یہ تو مشورہ باہر سے ہو کے آیا ہے، اور سب نے کہا کہ بھئی یہ بائیکاٹ کو ختم کرنا چاہیے۔ جو دوسرے سنجیدہ قسم کے لوگ تھے وہ بھی تیار ہو گئے کہ واقعتاً ختم ہونا چاہیے۔ اتنے میں ابو طالب اتفاق سے وہاں حرم میں آئے ہوئے تھے، وہ اس کام سے آئے تھے، ایک پیشین گوئی کی خبر دینے کے لیے، کہ میرے بھتیجے نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ جو بائیکاٹ کا پیپر لکھا گیا ہے اور جس کو حرم میں بیت اللہ کے اندر لگایا گیا ہے، اس کو دیمک نے صاف کر دیا ہے، سوائے اللہ کے نام کے اور کچھ نہیں باقی، کیونکہ انہوں نے دروازہ تو کھول کے دیکھا ہی نہیں تھا۔
اور کچھ نہیں باقی ہے سوائے اللہ کے نام کے، باقی سب صاف ہو گیا ہے۔ تو کیا اگر واقعتاً یہ بات ہے تو چلو ہم اپنے یہ پیشن گوئی ہے، میں نے تو دیکھا نہیں ہے، اگر ایسا ہی ہے جیسا محمد کہہ رہے تو تم مخالفت سے باز آ جاؤ اور بائیکاٹ کو ختم کرو، اور اگر واقعتاً ایسا غلط نکلتا ہے میرے بھتیجے کی بات تو ہم اپنے بھتیجے کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کہنے کے لیے آئے تھے، عاجز ہوئے تھے سب، لیکن آپ کو تو یقین تھا کہ میرے بھتیجے کی بات صحیح ہے، اور جب بیت اللہ کو کھولا گیا اور دیکھا گیا تو واقعتاً یہی بات تھی، دیمک نے پورا کاغذ صاف کر دیا تھا سوائے اللہ کے نام۔ لیکن دوستو بزرگو، یہ واقعات بیان کر کے مجھے تو صرف یہ کہنا ہے کہ ابو لہب ایسے شدید موقع پر بھی آپ کا ساتھ دینے کے بجائے قریش کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کے لیے دوستو بزرگو ابو لہب کے بارے میں یہ مستقلاً یہ صورت نازل ہوئی ہے اور اس کا انجام بہت برا ہوا ہے۔ آئندہ مجلس میں انشاءاللہ اور بات عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ